تو جی انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے غیر صحیح افعال کی ایک اور قسم جس میں حروف علت استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پہلا جو حرف علت فا کلمہ کی جگہ پہ جہاں پہ آتا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا نام ہوتا ہے مثال۔ اب حروف علت جو ہے وہ اگر عین کلمہ کی جگہ پہ آ جائیں گے یعنی تین حرفی فعل کے سینٹر میں، تو اسے ہم عربی میں کہتے ہیں اجوف۔ ایسے تمام ثلاثی یعنی تین حرفی افعال کے درمیان میں اگر عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو تو اسے اجوف کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی کہ جوف کا لفظ جو ہے جیم واو فے، یہ پیٹ کو کہتے ہیں عربی میں، چونکہ یہ اس کے بالکل سینٹر میں حرف علت آ گیا، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اور میں نے بتایا کہ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی، اسی لیے میں نے یہاں پہ پہلے گراف بنا دیا تاکہ ایزی ہو جائے۔ اس کے جیسا کہ نمبر لگے ہوئے نا 1 2 3، اس کے تین قاعدے ہیں، اور ان کو جاننے سے پہلے ہم اس کی تقسیم پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے مثال کے بارے میں پڑھی تھی کہ وہ جو حرف علت ہے نا وہ واو بھی ہو سکتا ہے یا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو وہ سینٹر میں آنے والا حرف علت واو ہوگا تو ہم اسے کہیں گے واوی، اجوف واوی ہو جائے گا۔ اور اگر یا ہوگا تو ہم اسے کہیں گے یائی۔ جیسے مثال واوی اور مثال یائی تھے ویسے ہی اجوف واوی بھی ہو سکتا ہے، یائی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی اگزامپل میں یہ دے دیتا ہوں کہ قول ہم کہتے ہیں بات کرنا، کسی کا یہ قول ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ اصل حرف جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں قوف، واو اور لام، یہ تین حرف ہیں، اور ان کے بالکل درمیان میں واو آ گیا، یہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں خریدتے ہیں بلکہ اس کی جگہ وہ یائی میں آ جائے گا۔ واو کے اندر ہم اگزامپل دیکھتے ہیں خوف، ڈر، تو خوف کے اندر دیکھیں کہ اصل لفظ ہے خو، واو اور فے، یہ تین اس کے حروف اصلی ہیں خوف کے۔ اب ان سے جو بھی فعل بنے گا، وہ ڈرتا ہے، وہ ڈرے گا، وہ تم ڈرو، تم نہ ڈرو، لیکن اصل لفظ کیا رہے گا؟ خا، واو اور فے، جس کے درمیان میں واو آ رہا ہے، تو یہ اجوف واوی کی اگزامپل ہے۔ خود اجوف جو ہے یہ بھی اجوف واوی کی اگزامپل ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ جیم واو اور فے، درمیان میں واو آ گیا۔ اب یائی کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، جیسے کوئی چیز زیادہ ہونا، اب اس میں دیکھیں مزید، زیادہ، زیادتی، یہ سب الفاظ جو ہیں ان میں زا، یا اور دال، یہ تین حرف استعمال ہو رہے ہیں، اس کے حروف اصلی بن جائیں گے زا، یا اور دال۔ ٹھیک ہو گیا؟ بیچنا خریدنا، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے بے کرنا، کوئی چیز، کوئی معاملہ خرید و فروخت کا کرنا، اس کے حروف اصلی ہوتے ہیں با، یا، عین۔ تو یہ اس کی دو دو اگزامپل میں نے بتا دی۔ اب یہ کہ یہ موسٹ یوزفل کون سے باب میں، کون سے چیپٹر میں ہوتے ہیں، اس کے لیے یاد رکھیں کہ جو وابی ہے اس کی زیادہ تر اگزامپل باب نصرہ سے آتی ہیں اور زاراباز سمیہ سے۔ دو ابواب جو ہیں نصرہ اور سمیہ، ان دو ابواب سے اس کی سب سے زیادہ اگزامپل ہیں، اور یائی کے اندر زارابا اور سمیہ، اس میں زارابا اور سمیہ زیادہ یوز ہوتے ہیں یائی میں، اور واوی میں نصرہ اور سمیہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں کچھ اگزامپل تھی، تاکہ ہم یہ قواعد سمجھنے کے بعد جن لفظوں کو ایز اے ایگزامپل کے یوز کریں گے تو یہ چار فعل کم از کم آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ جی تین قاعدے ہیں، 1 2 اور 3، تین قاعدے، اور یہ واوی اور یائی کے مکس ہیں، دونوں کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا۔ تین حروف ہیں، تین حروف اصلی ہیں، درمیان میں حرف علت ہے، اسی انداز سے میں نے نقشہ بنا دی۔ یہ جو درمیان میں لکھا ہوا ہے حرف علت، یہ جو تین باکس ہیں 1 2 3، دراصل یہ تین حروف کی ترتیب میں نے بیان کی ہے کہ ہمیں تمام اجوف کے افعال کے اندر جتنے بھی حروف اصلی ہیں وہ ان تین شکلوں میں نظر آئیں گے، اس سے علاوہ نہیں ہوں گے۔ یا تو وہ اس شکل میں ہوں گے کہ سینٹر میں جو حرف علت ہے اس پہ بھی حرکت ہے، تیسرے حرف پہ بھی حرکت ہے، لیکن پہلے حرف پہ زبر ہے۔ جو حرف علت سے پہلے والا حرف ہے اسے ہم کہتے ہیں ما قبل، جو بعد میں ہے اسے ہم کہیں گے ما بعد، اور جو درمیان میں ہے اس کا نام تو حرف علت۔ تو اگر تو حرف علت کے بعد والا حرف متحرک ہے لیکن پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ ایک صورت بن جائے گی۔ اگر حرف علت متحرک ہے، بعد والا حرف بھی متحرک ہے، لیکن ماقبل زبر کی بجائے ساکن ہے، تو یہ دو صورتیں بن جائیں گی۔
اگر حرف علت متحرک اس کے بعد والا متحرک کی بجائے ساکن ہے اور اس سے پہلے والے کے بارے میں آپشن ہے، چاہے تو وہ فتح ہے چاہے وہ ساکن ہے، یعنی تیسری صورت اوپر والی دونوں صورتوں کو ملانے سے بنی۔ اوپر فتح اور ساکن الگ الگ فارم تھی اور تیسری میں فتح اور ساکن آپشن ہو گیا، اور یہاں مابعد کے اندر پہلے دونوں متحرک تھے اور تیسری صورت میں ساکن ہے۔ اب ہر ایک کے بارے میں آپ اس کا حکم سمجھتے جائیں۔ اگر تو ہمیں پہلی صورت نظر آ رہی ہے، یہ صورت پیش آتی ہے کسی بھی اجوف کی ماضی بناتے ہوئے کہ اس کا حرف علت متحرک ہوتا ہے، اس کا مابعد متحرک ہوتا ہے اور اس کے ماقبل پہ فتح ہوتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے ماضی میں۔ اب اس کی ہم مثال لکھتے ہیں، ان چاروں میں سے کوئی بھی ایگزامپل اگر ہم لے لیں قول کی، تو اس میں جب ہم اس کی ماضی بنائیں گے تو یہ بنے گا واو پہ زبر، لام پہ زبر اور قاف پہ بھی زبر۔ ہم نے قطع نظر اس سے کہ فعلہ کے وزن پہ ہی آیا ہے، فی الحال اس نقشے کو سامنے رکھیے کہ حرف علت متحرک ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہے، بعد والے پہ بھی حرکت ہے، لیکن جو ماقبل حرف ہے قوف اس پہ فتح آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ حرف علت کو الف سے بدل دینا۔ یہاں پہ یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ ماقبل حرف کی جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت سے بدلنا، بلکہ رول یہ یاد رکھنا ہے کہ اسے ہم نے الف سے ہی بدلنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا طریقہ، اس کے بارے میں یہاں لکھ دیتا ہوں، الف سے بدلنا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے اگر پہلی صورت پائی جائے۔ اب قولہ ہے تو قرآن کریم میں اور عربی کے تمام الفاظ میں جب ہمیں اجوف کی اس صورت میں ماضی نظر آئے گی تو وہ ایسے ہوگی، قول۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فعلہ کے وزن پہ قالہ کیسے ہوگا، یہاں پہ تو عین پہ زبر نہیں ہے، یہاں پہ تو الف آ رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا وزن بن رہا ہے۔ بلکہ یہ قاعدہ اگر ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں تمام ایسے افعال، اب اس کی میں باقی اگزامپل بھی دیتا ہوں۔ خوفا، خوفا کا مطلب ڈر گیا وہ ایک آدمی۔ اب یہ ماضی ہے لیکن یہ خویفہ سے بنا ہے، خوفا۔ اگرچہ واؤ پہ کیا تھی، زیر تھی، لیکن خویفہ میں پہلا حرف جو تھا ماقبل حرف علت سے وہ زبر والا تھا، تو ہم نے اس واؤ کو الف سے بدل دیا، چاہے اس پہ زیر تھی اس کی حرکت کو ہٹا دیا، واؤ کو الف سے بدل دیا، تو یہ ماضی میں خوفا لکھنے میں آئے گا۔ اسی طرح یہ جو اگزامپل ہے با یا عین، یہ بھی سمیع کے وزن پہ ہے، باجیہ، تو اسے ہم کہیں گے با۔ ٹھیک ہے، جو ہم کہیں گے اس نے یہ چیز بیچ دی، زید نے جو ہے فلانی چیز فروخت کر دی، زید نے اپنی گاڑی فروخت کر دی، تو ہم کہیں گے باع زید سیارتہ۔ ٹھیک ہے، تو باع زید یہ نہیں کہیں گے بایع زید یا خویفہ زید، بلکہ باع، خوف، قول، اس طرح کی اگزامپل اجوف کی آئیں گی۔ اس کے بعد زیادہ ہونا، کوئی چیز زیادہ ہونا، تو یہ بھی زا یا اور دال سے بنا زائیدہ، تو ہم اسے کہیں گے زادہ۔ کوئی چیز زیادہ ہو گئی تو زیادہ۔ اور اسی سے لفظ بنا ہے شاء، شین یا اور حمزہ، اس میں یا سینٹر میں چونکہ آ رہا ہے تو اصل یہ لفظ ہے شاء، فعیلہ کے وزن پہ۔ سمیع سے میں نے بتایا کہ موسٹ یوزفل ہے یہ باب، تو یہ جو ان شاء اللہ، ما شاء اللہ، یہ الفاظ ہیں، اصل میں یہ شاء لفظ ہوتا ہے جسے اجوف کے قاعدے کے تحت شاء لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، شاء۔ یہ اصل لفظ کیا ہے، شاء، درمیان میں یا تھی اور اس پہ زیر تھی باب سمیع کی وجہ سے، لیکن پہلے قاعدے کو اپلائی ہم نے کیا، فتح ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو الف سے بدل دیا۔ امید ہے کہ پہلا قاعدہ جو ہے اس کی انشاءاللہ ہمیں ماضی بنانی سمجھ میں آ گئی اور اس کو اپلائی کرنا سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا ہمارے پاس چیپٹر موجود ہے اور قاعدہ موجود ہے کہ پہلا حرف ماقبل، جس کو ہم کہیں گے حرف علت کا ماقبل، وہ ساکن ہے اور مابعد کیا ہے، متحرک۔ ایسی صورت کی پہلے ہم اگزامپل بناتے ہیں پھر اس کا قاعدہ اپلائی کرتے ہیں۔ یہ اپلائی ہوگا زیادہ تر مضارع کے اندر جیسے وہ ہوا تھا ماضی میں۔ اب ہم قولہ سے مضارع بنا کے دیکھتے ہیں اور پھر وہاں پہ یہ قاعدہ ہمیں صورت نظر آ جائے گی۔ جی، قولہ چونکہ نصرہ سے تھا تو یہ بنے گا ینصرو کے وزن پہ یقبولو، کیونکہ قاف، واو اور لام، یقبولو۔
قاف ساکن، واو پہ پیش اور لام پہ۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ آخری جو حرف ہے واو کے ماں بعد وہ متحرک، خود حرف علت متحرک، لیکن ماقبل حرف جو ہے وہ ساکن۔ اب یہ صورت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اگر حرف علت کا ماقبل ساکن ہے تو ہمیں اس کی حرکت حرف علت کی ماقبل کو دے دینی ہے، پہلا کام کرنا، حرکت چینج ہو جائے گی، کیونکہ ماقبل ساکن تھا، سیم یہ حرکت ماقبل کے پاس چلی جائے۔ اور یہاں پہ تو قدرتی طور پہ، اتفاقی طور پہ واو موجود ہے، تو ہمارے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی کہ یقول۔ اگر یہاں پہ واو کی بجائے کوئی اور حرف ہوتا تو ہمیں دوسرا کام یہ کرنا تھا کہ اس کی حرکت ماقبل کو دینے کے بعد درمیان میں چاہے واو ہے یا ہے یا جو بھی حرف ہے، اسے ہم نے اس حرکت کے مطابق حرف سے چینج کر دینا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس حرکت کے مطابق ہم نے اس کو چینج کر دینا تھا۔ اب ہم یا کی اگزامپل بھی ایک دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ میں نے بتایا تھا اس کی جو ماضی بنے گی وہ زیادہ یزیدو، وہ ضربہ کے وزن پہ چونکہ ہے، اس کی ماضی بنے گی، مضارع بنے گا اس کا یزجیدو، یزریبو کے وزن پہ، یزجیدو۔ اب ہم نے جب حرکت زا کو دے دی اور یا یہاں پہ پہلے سے ساکن ہے، تو یہ بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی، جیسا کہ یقولو اور جیسا کہ یزیدو، یہاں پہ پھر وہ صورت اپلائی نہیں ہوئی۔ لیکن خوف اور یخوف، وہاں پہ یہ صورت سب سے زیادہ اپلائی ہوگی تیسرے لفظ میں۔ اس میں اگر ہم مضارع بنا کے دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہے باب خویفہ یخوفو سمیع یسمعو کے وزن پہ، تو جب ہم اس سے مضارع بنائیں گے تو اس کی صورت ہمیں نظر آئے گی یخوفو، یخوفو۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ خواہ ساکن ہے ماقبل حرف علت کا، تو ہم نے سب سے پہلے جب واؤ کی حرکت خواہ کو دے دی، اور ہمیں یہاں پہ واؤ ساکن نظر آ رہا ہے کیونکہ اب اس پہ یا پہ تو کوئی حرکت نہیں ہے یا پھر وہ کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا، لیکن حرکت چونکہ ماقبل کو چلی گئی، اب ہمیں اس واؤ کو الف سے بدلنا پڑے گا اس زبر کے مطابق۔ یہ صرف اس جگہ پہ ہوگا جہاں پہ حرف علت ڈفرنٹ ہو، تو اسے ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اگر پہلے سے ہی کیا ہو، وہ حرف اس حرکت کے مطابق ہو، تو پھر ہم اسے چینج نہیں کریں گے، پھر صرف اس کی حرکت کیا کریں گے، ماقبل کو دے دیں گے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں قاعدہ نمبر 2 میں آتی ہیں، کہ ایک تو ہم نے اس اپنی حرف علت کی حرکت کو ماقبل کو دے دینا ہے، پھر اگر وہ حرف علت اس حرکت کے مطابق نہ ہو تو ہم نے اس حرف علت کو اس زبر کے پیش کے مطابق تبدیل کر دینا ہے، جیسا کہ یخ وفو سے مضارع بنے گا یخوف، یخوف۔ اب آپ قرآن پاک میں دیکھیں یخافون، وہ سب ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی اگزامپل آتی ہے یخافو، من یخاف وعید فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کیجئے ان لوگوں کو جو کہ وعید سے کیا کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ تو یخافو کا لفظ جو ہے وہ یخوفو سے حرکت ماقبل کو دی گئی اور پھر حرف علت سے بدل دیا گیا۔ دو قواعد سمجھ میں آگے۔ تیسرا جو ہے اس قاعدے کے دو حصے ہیں، اس کو ہم کہیں گے قاعدہ نمبر 3 کا پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ قاعدہ نمبر 3 کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اصل میں یہ قاعدہ اوپر والے دونوں قاعدوں کو مرج کر کے بنا ہے، تو اس کا جو پارٹ 3 قاعدہ نمبر 3 کا پارٹ 1 ہوگا نا، اس میں گویا کہ یہ دونوں اوپر والے قاعدے اپلائی ہوں گے کہ اگر اس کا ماں بعد جو ہے وہ ساکن ہے نا، تو پھر ہم اس کے ماقبل کو دیکھیں گے کہ ماقبل اگر تو فتحہ ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے ہم اسے الف سے بدل دیں گے، اگر ساکن ہے تو ہم اس کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، پہلا کام تو یہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے بعد والے ساکن کی طرف۔ میں ساتھ ساتھ اس کی اگزامپل لکھ کے پھر اس کو سمجھاتا ہوں، جیسے پہلے ہم نے دو قاعدے پڑھے تھے۔ ماضی کی آپ گردان پڑھیں، چھٹے سیغے پہ یہ والی صورت آ جائے گی، یہ قوالا ہے تو یہ قالا بن گیا، تو ہم گردان پڑھیں گے قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا۔ چھٹا جو لفظ آ رہا ہے وہ یہاں پہ بن گیا قالتا۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اب ہم چھٹے لفظ کو کیسے بنائیں،
تو سب سے پہلے چھٹے لفظ کو بنانے کے لیے اس کی جو اصلی صورت ہے واؤ کے ذریعے وہ ہم لکھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بنتی ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. تو فعلنا کے وزن پہ پہلے ہم قول کے لفظ کا جمع مؤنث کا صیغہ بنا کے پھر اس میں قاعدہ اپلائی کریں. تو فعلنا کے وزن پہ یہ بنے گا قولنا. قولنا. جی اب ہم تیسرے قاعدے کو اپلائی کرتے ہیں. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ والی صورت نظر آ رہی ہے کہ نہیں. 3 حروف ہیں، اس میں حروف علت یہ ہے واو. اس کے مابعد کو ہم نے دیکھا تو وہ ساکن ہے جیسا کہ یہاں پہ ہے، اور اس کے ماقبل کو دیکھا تو اس میں ساکن اور متحرک دونوں میں سے یہاں پہ کون سی صورت پائی جا رہی ہے؟ فتح والی. تو ہم مابعد کو سالو کرنے سے پہلے ماقبل کو سالو کریں گے اوپر والے دونوں قاعدوں کے مطابق. یعنی پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اس واو کو ہم الف سے بدلیں گے، اس لیے کہ اس کے ماقبل پہ کیا ہے؟ فتح. تو پہلی چینجنگ یہاں پہ تیسرا قاعدہ یہ کرے گا کہ آپ اسے ماقبل کے مطابق الف بنا دیں. اب ہمارے سامنے صورت آ گئی قولنا. یہاں پہ جا کے تیسرا قاعدہ پارٹ 1 اپلائی ہوگا، اور یہ ہے کہ اگر 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان میں سے پہلے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا پہلا قاعدہ یا دوسرا دونوں میں سے جو بھی لگتا ہو. اگر ظاہری بات ہے فتح ہوگا تو پہلا قاعدہ اپلائی ہوگا، ساکن ہوگا تو دوسرا اپلائی ہوگا. دونوں میں سے جو بھی لگتا ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اس حرف علت کو بالکل درمیان سے نکال دیں گے. تو پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ قولنا بنایا. قولنا بنانے کے بعد تیسرے قاعدے کے تحت یہ دونوں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. الف کی بھی کوئی حرکت نہیں تھی، لام کی بھی کوئی حرکت نہیں ہے. تو دونوں کو آسان بنانے کے لیے ہم اسے کریں گے قلنا. یہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ پارٹ 1 جس کے اندر ایک تھوڑی سی تبدیلی آ گئی. اس کا قاعدہ نمبر 3 کا جو پارٹ 2 ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم اسے بیائی ہی اسی طرح گردان میں ایڈ نہیں کر دیں گے کہ جو ہے وہ قالت، قالتا اور آگے ہم قل نہ لکھ دیں. ایسا نہیں، بلکہ صیغہ اس کو کریکٹ بنانے کے لیے ایک اور چینجنگ بھی کرنی پڑے گی. وہ یہ کرنی پڑے گی کہ اگر تو فا کلمہ کی حرکت اصلی ہے، اس کی اپنی حرکت ہے، تو پھر اسے کیا کریں گے؟ چینج کریں گے. اگر اس کی حرکت اپنی نہیں ہے بلکہ وہ ساکن تھا، ہم نے حرف علت کی حرکت اسے ماقبل کو دی اور وہ اس کی اپنی اصلی حرکت نہیں تھی، تو پھر ہم اسے چینج نہیں کریں گے. اگر فار ایگزامپل اس صیغے کے اندر ہم نے اس کی حرکت ماقبل کو دی ہوتی فا کلمہ میں اور وہ ساکن ہوتا، اور ہم نے حرف علت کی حرکت اس کو دی ہوتی، تو ہم نے اس کو سیم اسی طرح سے ہی کیا بنا دینا تھا؟ صیغہ بنا دینا تھا. لیکن یہاں پہ چونکہ فا کلمہ کی حرکت اس کی اپنی ہے، اس صورت کے اندر ہم نے صیغے کو ویسے ایڈ نہیں کرنا بلکہ اسے ہم نے چینج کرنا ہے. لیکن اس چینج کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہ کہ اگر تو فا کلمہ یا وہ پورا لفظ جو ہے وہ باب نصارہ سے یا باب کروما سے ہوگا، ان دونوں ابواب کی صورت میں ہم اسے کیا کریں گے؟ پیش دے کے پڑھیں گے. ادروائز ہم اسے کیا کریں گے؟ زیر دے کے پڑھیں گے. اب باقی ابواب ہیں ان کے اندر میں بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا چینجنگ کی. ہم ان کی گردانیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ چیز وضاحت اس کی میں کرتا جاؤں گا. لیکن فی الحال یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس قلنا کے بعد اب ہمیں صیغہ بنانے کے لیے پارٹ 2 کو اپلائی کرنا تھا، اور وہ پارٹ 2 یہ ہے کہ اگر اس کی حرکت اصلی ہوگی تو اسے ہم کیا کریں گے؟ چینج کریں گے. یہاں پہ ہمیں فا کلمہ کی حرکت اصلی نظر آ رہی ہے یا کہیں اور چینج ہو کے نہیں آئی، اسے ہم نے چینج کرنا ضروری ہے. لیکن چینج کرنے کے لیے یہ فارمولا ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر وہ باب نصارہ سے ریلیٹڈ ہوگا یا باب کروما سے، تو ہم اس زبر کو زیر سے نہیں بدل سکتے بلکہ پیش سے بدلیں گے. اگر اس کے علاوہ کوئی باب ہے تو پھر زیر بنائیں گے. لیکن قالا جو ہے، یقولو جو ہے، یہ باب نصارہ سے ہے، اس لیے ہم یہاں پہ قاف کی حرکت کو پیش کے ذریعے پڑھیں گے. تو قلنا جو ہے یہ کریکٹ صیغہ بن جائے گا جمع مؤنث. یہ دونوں قاعدے سمجھ میں آئے ہیں؟ جی انشاءاللہ. اب باقی جو ہم گردانے پڑھیں گے جن کے اندر باب نصارہ سے علاوہ ہے، تو ان سب میں ہم نے جمع مؤنث کا صیغہ بناتے ہوئے اس تیسرے قاعدے کی پریکٹس انشاءاللہ کرتے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم اس کی گردان پڑھ لیتے ہیں کہ کیا بن گئی. قولتا کے بعد چھٹا لفظ قولنا تھا، جس میں واؤ کو ہم نے ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے
الف بنا دیا. پھر اسی تیسرے قاعدے کے تحت پہلا جو پارٹ ون ہے وہ اپلائی ہوا اور ہم نے اس درمیان میں حرف علت کو ہٹا دیا جسے ہم نے پہلے قاعدے کے تحت الف بنایا تھا. یہ تبدیلی آئی. دوسرا یہ ہم نے کیا کہ اس کی حرکت اگر اصلی ہو تو اسے کیا کریں گے؟ تبدیل کریں گے. یہاں پہ فا کلمہ کی حرکت اصلی تھی، اسے ہم نے تبدیل کرنا چاہا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر باب نصارہ سے تھا تو اس پہ پیش لگانا تھا، تو ہم نے اس صیغے کو قلنا کی بجائے قلنا کے انداز میں پڑھا. اب چھٹے لفظ سے آخر تک 14ویں صیغے تک پوری گردان ایسے ہی چلے گی. قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا. اب آپ قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ سجدہ کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اگر تم نے یہ کہا، آج ہی میں حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحابی کوئی بات بیان فرما رہے کہ میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتا کما قلتا، اگر تو تم بالکل ایسے ہی ہو جیسا کہ تم نے مجھے یہ بتایا. تو قلتا کا مطلب جیسا تم نے کہا. تو ماضی کے لیے حاضر کا جو صیغہ بنے گا وہ قلنا کے بعد اگلے سارے لفظ کیا ہوں گے؟ اسی صورت کے اندر آئیں گے. میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات کی، میں کہوں گا قل تو کذا، میں نے یہ بات اس طرح کی. قل تم اس طرح، تم نے اس طرح کہا. تو یہ سارے لفظ جو ہیں اگر ہمیں اس طرح کے قرآن پاک میں نظر آتے ہیں، قل تم، قلنا، قلتو، قلتا، قلتما، تو یہ سب لفظ جو ہیں یہ اصل میں ماضی کے ہی ہیں. اس میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ماضی کے اندر تو پہلے حرف پہ کیا آتی ہے؟ فا کلمہ پہ زبر، جیسے ہم نے ضربہ پڑھا، ضربتا پڑھا، فعلتا پڑھا. تو یہ پیش کیسے آ گیا؟ یہ پیش اس وجہ سے آیا کہ یہ باب نصرہ سے ریلیٹڈ ہے. اب ہم باب نصرہ کے علاوہ بھی کسی فعل کی ایگزامپل پڑھتے ہیں اور اس میں تیسرا قاعدہ اپلائی کرتے ہیں. باع کی ایگزامپل لے لیں، اس کی گردان اب کریں. باع، باع، باعو، باعت، باعتا. اب یہاں پہ لفظ بنے گا بجعنا، کیونکہ یہ سامعہ کے باب سے ہے تو وہاں پہ چھٹا لفظ بنتا ہے سامعنا. تو یہ صیغہ ہمارے سامنے آ جائے گا بجعنا. با پہ زبر، یا پہ زیر، عین ساکن اور نون پہ زبر. اس قاعدے کے تحت دیکھیں زبر آ رہی ہے پہلے لفظ پہ تو ہم نے یہاں پہ اس کو بنا دیا باعنا. جب یہ باعنا بنا تو پھر ہم نے تیسرے قاعدے کا پہلا حصہ اپلائی کیا تو یہ بن گیا باعنا. کیا ہو گیا؟ باعنا. جب اس حرف کو ہٹانے سے باعنا بنا تو اب اسی طرح اس کو ایڈ کرنے کی بجائے گردان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نصارہ اور کروما سو تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پیش کی بجائے ہم نے اس کی اصلی حرکت کو زیر سے بدل دینا ہے. تو یہ بنے گا بیعنا. پوری گردان با سے چل رہی ہے لیکن چھٹے لفظ پہ جا کے اس پہ کیا آ جائے گی؟ زیر. تو اب اس گردان کو ہم اس طرح پڑھیں گے باعتا بعنا، اور اس کے بعد آخر تک چلے گا بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعنا، بعتنا، اور پھر آخر پہ بعتو، بعنا. اگر ہم کہتے ہیں میں نے یہ چیز فروخت کر دی تو کہ ہم کیا کہیں گے؟ بعتو، میں نے یہ چیز بیچی. سر یہ بعتو سیارتی، میں نے اپنی گاڑی. اور بعنا، ہم نے یہ چیز فروخت. کیا آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ قاری صاحب یہ زیر کیوں آیا؟ سوری، زیر کا مجھے نہیں سمجھ آیا، رول کیوں آیا؟ بونا کی جی جگہ بینا کیوں آیا؟ جی وہ سارا اس کچھ قاعدے وہی کا تھا جو میں نے بتایا نا کہ جی میں نے بتایا کہ تیسرے قاعدے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اس درمیان میں حرف کو کیا کر دینا ہے؟ ہٹا دینا ہے. اس قاعدے کے تحت ہم نے بانا سے الف کو ہٹا کے بانا بنا دیا تھا. جو پارٹ ٹو ہے نا، وہ پارٹ ٹو یہ ہے کہ اگر وہ لفظ باب نصرہ اور کروما سے ہوگا تو اس پہ ہم پیش لگائیں گے. اگر وہ نصرہ اور کروما سے نہیں ہوگا تو پیش کی بجائے زیر لگائیں گے. یہ دیکھیں ٹھیک یہ ٹھیک. دو لفظ میں نے لکھے. اگر نصرہ اور کروما سے ہے تو پیش، اس کے علاوہ ہے تو زیر. کیونکہ باجی انا کا جو لفظ ہے یہ سمیع کے باب سے ہے اسی لیے ہم نے اس زبر کو زیر بنا دیا. یہ صرف جمع مؤنث کے اندر یہ رول آئے گا یا یہ کسی اور اصل میں یہ قاعدہ
اصل میں یہ جمع مؤنث میں ہی جا کے اپلائی ہوتا ہے نا، لیکن یہ تو میں نے مجہول ماضی بناتے ہوئے بتا دیا نا کہ اس کی صورت جمع مؤنث میں آ رہی ہے. جب ہم اس سے مزید افعال بنائیں گے، مضارع یا فعل امر یا کوئی اور، وہاں پہ بھی اگر آپ کو ان تین صورتوں میں سے کوئی نظر آ جاتی ہے تو آپ وہاں پہ یہ سارے قواعد اپلائی کر سکتے ہیں. صرف آپ نے کسی بھی صیغے کو بناتے ہوئے اجوف کے اندر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان تین صورتوں میں سے کون سی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک. حرف علت متحرک ہے یا ساکن، اس کا ماقبل کیسا ہے اور اس کا مابعد کیسا ہے. اگر تو ہمیں اس کا ماقبل فتح یا ساکن نظر آ رہا ہے اور مابعد ساکن ہے، وہاں پہ آپ یہ سارے قاعدے اپلائی کر سکتے، چاہے وہ جمع مؤنث کا صیغہ ہو یا کوئی اور ہو. اب مضارع کی جب ابھی ہم گردان ان کی مضارع کی بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی صیغہ ہمیں اس طرح کا نظر آ رہا ہے تو ہم اس کی بھی تعلیم جو ہے اس طرح سے کر کے دیکھیں گے. اسی طرح اب خوافہ میں دیکھ لیں، یہ بھی سمیع سے ہے، خاویفہ یخوفو، تو یہ خوافہ اور یخافو بن گیا. اس کی ماضی کے اندر بھی دیکھیں، خوافہ خوافہ خافو خافت. آگے خف نہ بنے گا اس لیے کہ اصل لفظ ہے خاوف نہ فاعل نہ، لیکن ہم نے واؤ کو کیا کر دیا، پہلے ہٹا دی، الف بنایا، الف بنانے کے بعد اس کو بالکل حذف کر دیا، اور حذف کرنے کے بعد باب سمیع کے اندر ہونے کی وجہ سے زیر لگا دی. اور جب میں یہ کہوں گا کہ تم ڈر گئے تو اسے ہم کہیں گے خفتا، تو ڈر گیا، کہ ہم ڈر گئے. خفنا، وہاں پہ یہ نہیں کہیں گے خفنا یا خوفنا، یہ لفظ غلط ہوگا کیونکہ اس میں تعلیل ہوئی ہے اور تین سٹیجز ہیں. پہلا یہ ہوگا اسے الف سے بدلا جائے گا، دوسرا یہ کہ الف کو ہٹا دیا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ اس کے فا کلمہ کی حرکت ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ پیش لگانی چاہیے یا زیر لگانی چاہیے. تیسرے قاعدے میں تعلیل کرتے ہوئے اسے صیغہ بناتے ہوئے، قابل استعمال صیغہ بناتے ہوئے، تین کام ہمیں یہ والے کرنے پڑیں گے سٹیپ بائی سٹیپ. اب ہم آتے ہیں اس کی مجہول کی طرف، کیونکہ ماضی اور مضارع ہو گیا، کیونکہ مضارع کی گردان ہمیں پہلے پڑھ لینی چاہیے کہ شاید اس میں بھی کوئی اور صیغہ ایسا نہ ہو. قالا یقولو سے پڑھتے ہیں، یقولو یقانی یقولون، تقولو تقولانی یقولنا. جی چھٹے صیغے کو اس کو بھی مضارع میں دیکھ لیتے ہیں کہ اصل لفظ وہ لکھنے میں کیا ہے. یف اولو سے چونکہ گردان چل رہی ہے تو وہ ہے یف اولنا، تو صیغہ بننا چاہیے یک ولنا. یک، یہ اصل میں نقطے ہیں. یہاں پہ ساکن والی فارم آ گئی کہ ہمیں حرف علت متحرک نظر آ رہا ہے، بعد والا حرف ساکن نظر آ رہا ہے، لیکن ماقبل بھی کیا نظر آ رہا ہے، ساکن. تو اب ہم یہاں پہ پہلے قاعدے کی بجائے دوسرے والا اپلائی کریں گے کہ سب سے پہلے تو واؤ کی حرکت اس کو دیں گے جو ماقبل ساکن ہے. اب یہ بن جائے گا یقولنا. کیا ہو جائے گا، یقولنا. یقولنا بنانے کے بعد اب تیسرے قاعدے کا کام شروع ہو گیا. یہ پھر واؤ اور لام ساکن جمع ہو گئے تو ہمیں ہر حال میں واؤ کو درمیان سے ہٹانا پڑے گا. جب ہم نے اس کی پہلی صورت کے اندر قاعدہ نمبر 3 اور اس کی پارٹ 1 جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے حرف کو جب ہٹا دیا نا، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ فا کلمہ کی حرکت اصلی ہے یا اصلی نہیں ہے، بتائیے ذرا. فا کلمہ کی یہ جو حرکت ہے یہ اصلی ہے؟ نہیں، اصلی نہیں ہے. نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ فا کلمہ ساکن تھا، اس کی حرکت اصل نہیں ہے بلکہ کہیں اور سے تبدیل ہو کے آئی. اگر کسی اور حرف سے تبدیل ہو کے اس کی حرکت آئی ہو تو اب ہمیں اسے تبدیل کرنے کی، پیش سے زبر، زبر سے پیش بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ یہ کل نہیں سارے کا صیغہ ہوگا، یہ یقلنا ہی پڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے آگے کی جو گردان ہے وہ پھر اسی طرح چلے گی، یقلنا تقولو تقولانی تقولونا تقولینا تقولانی اور تقلنا اقولو نقولو. ٹھیک ہے. صرف جمع مؤنث کا لفظ چاہے ماضی میں ہو چاہے مضارع میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیل ہمیں صرف اور صرف کہاں نظر آ رہی ہے، جمع مؤنث کی صیغے میں، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو. اب ہم آتے ہیں اس کی ماضی مجہول کی طرف، اور اس کے لیے بہت آسان فارمولہ ہے
اس کے بعد پھر اجوف کے قواعد جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماضی مجہول بنانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو فیل کے وزن پہ لے کے آیا جائے۔ فیل، جیسے عربی کا لفظ ہے نا سورۃ الفیل، فا زیر فی، یا ساکن، اور لام پہ زبر۔ لام پہ جو زبر ہے نا، لام کلمہ پہ، یہ تو ماضی کی پہچان ہے کہ اس کے آخری حرف پہ کیا ہونی چاہیے، ہمیشہ زبر ہونی چاہیے، اسی سے ہمیں ماضی کی علامت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ مضارع کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے اور ماضی کے آخر میں فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے۔ تو فیلا، بس جو لفظ ہے چاہے وہ واوی ہے، یائی ہے، کسی بھی باب سے تعلق رکھتا ہے، تعلیل ہوئی ہے یا تعلیل نہیں ہوئی، اسے ہم نے فیلا کے وزن پہ لے کے آنا ہے۔ یعنی اس کے درمیان میں واو آ رہا ہے یا آ رہا ہے، اسے ہم نے یا ہی کی صورت میں لکھنا ہے۔ اگر قوالا بھی ہے اور اسے ہم نے قوالا بھی بنا دیا ہے، ماضی کے اندر وہ واو آٹومیٹکلی کیا بن جائے گا، یا بن جائے گا، اس لیے کہ اسے ہم نے فیل کے وزن پہ لے کے آنا ہے۔ اب ہم ان ساری اگزامپل کو ماضی مجہول کی صورت میں لکھتے ہیں، تو یہ ہمیں قوالا مجہول میں کیا نظر آئے گا، قیلا۔ باع ہمیں کیا نظر آئے گا، بیع۔ اور خوفا ہمیں کیا نظر آئے گا مجہول میں، قیفا۔ ٹھیک ہے، زیادہ جو لفظ ہے وہ ہمیں کیا نظر آئے گا، زیدہ۔ اور ان کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے، قالا اس ایک شخص نے کہا، قیلا یہ بات کہی گئی، باع اس شخص نے بیچا، بیع یہ چیز فروخت کر دی گئی، خوفا وہ شخص ڈر گیا، خیفا اس کو ڈرا دیا گیا۔ زیادہ کوئی چیز زیادہ ہو گئی، اور زیدہ کسی چیز میں زیادتی کر دی گئی۔ شاء کسی نے کچھ چاہا، شیء اس چیز کو چاہا گیا۔ اس طرح سے پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، لیکن ان تمام لفظوں کو فی لا کے وزن پہ لکھا جائے گا۔ اور یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم اس کی گردان کریں گے تو پہلے 6 لفظ جو ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ پہلے 5 لفظ جو ہیں وہ اس فیلا کے طریقے پہ چلیں گے، جمع مؤنث سے معروف اور مجہول دونوں کی گردان بالکل سیم ہو جائے گی۔ ہم اسے پڑھ کے دیکھتے ہیں، قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا۔ یہ 5 لفظ جو ہیں وہ فیلا کی طرح چلیں گے۔ چھٹے لفظ سے معروف اور مجہول دونوں کی گردان بالکل ایک جیسی ہو جائے گی۔ ماضی معروف میں بھی قلتا، قلتما، قلتم، اور ماضی مجہول میں بھی قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا۔ ساری گردانوں میں ایسا ہی ہوگا کہ ماضی مجہول میں پہلے 5 لفظ جو ہیں وہ فیلا کے انداز میں آئیں گے، اور اگلے جمع مؤنث سے آخر تک معروف اور مجہول کی گردان بالکل ایک طرح سے پڑھی جائے۔ جی اور مضارع مجہول کے اندر بھی آپ یاد رکھ لیں کہ اس میں جیسے میں نے یہ فیل بنایا ہے نا، اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ ماضی کے اندر یہ یا درمیان میں ایڈ ہو رہی ہے نا، اور مضارع کے اندر یہی قاعدہ اپلائی ہوگا جو فتح والا تھا، اور یا پھر دوسرا قاعدہ اپلائی ہوگا جو ساکن والا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں سارے لفظ آٹومیٹکلی کیا بن جائیں گے، الف سے بدل جائیں گے۔ اگر مجہول ہم اسے بنائیں یف آلو، تو ہمیں یہ لفظ نظر آ رہا ہے یخ وافو، یخ وافو، یق ولو، یوب یاعو۔ ان سب کے اندر کیا ہو رہا ہے، آٹومیٹکلی پہلا اور دوسرا، پہلا دوسرا قاعدہ اپلائی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے لفظ بنتے جائیں گے یوخافو، کیونکہ حرکت ماقبل چلی جائے گی اور ولی سے بدل جائے گا، یوخافو۔ یقولو ہے تو یہ بن جائے گا یقالو، یوب یاعو ہے تو یہ بن جائے گا یباعو۔ ٹھیک ہے، تو یہ یوزادو، یوشاؤ، تو یہ سارے لفظ مضارع میں تو آٹومیٹکلی کیا بنتے جائیں گے، ان 2 قواعد کے تحت الف سے بدلتے جائیں گے۔ ان کو گردان کرنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہے، اس میں وہی قاعدے اپلائے ہوں گے جو کہ عام کسی بھی مضارع کے اندر ہوتے ہیں۔ یقالو یہ بات کہی جاتی ہے یا کہی جائے گی، یقالو، یقالانی، یقالونا، تقالو، تقالانی، یقلنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے پوری گردان کی جائے گی۔
تو امید ہے یہ تمام قواعد جو اجوف کے ہیں یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ان کے علاوہ بھی میں 2-4 اگزامپل جو ہے آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ، اور قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں ان آیات کی بھی جو ہے پکچر میں سینڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ ان کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں کس انداز میں یہ لفظ موجود ہیں، تو ان کا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جزاک اللہ تعالی خیر۔